ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی سو سال پہلے بلخ میں قحط پڑ گیا تو لوگ وہاں سے ہجرت کر کر سمرقند آ گئے، تو ان کے ساتھ ایک عورت بھی آئی جو سید خاندان سے تھی۔ اس نے اپنی بچیوں کو مسجد کے ساتھ پناہ گاہ تھی وہاں پر بٹھایا۔ اس کا شوہر نہیں تھا، صرف بچیاں تھیں 3 اور بیٹا بھی نہیں تھا، اور اس جگہ کے امیر ترین شخص کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور پہننے کے لیے بھی نہیں ہے، مہربانی کر کر میری کچھ مدد کرو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ عورت ذرا قریب ہوئی اور کہا کہ میں سعید زادی ہوں، میری مدد کرو۔ تو اس پر وہ شخص بہت زیادہ امیر تھا، سیٹھ تھا۔ جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات کرنی ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے جس سے مجھے یہ لگے کہ تو سید ہے؟ تو وہ عورت رونے لگی اور اپنے آنسو پونچھے اور اسے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اور واپس آ گئی اور آ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی سخی ہے جو میری مدد کر سکے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں پر ایک یہودی رہتا ہے، کافر ہے، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ تو وہ عورت اس کے پاس گئی اور اس سے جا کر کہا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کی آل میں سے ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ یہودی چپ کر گیا اور بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر ان کی بات سننے لگا، اور بات سن کر ان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ جو کمرہ پہلے صاف کیا تھا اسے دوبارہ اچھی طرح صاف کرو، اسے دھو دو، اور ان سے کہا کہ آپ اس کمرے میں رہیں، اور برتن جو تھے وہ پرانے تھے اس کے گھر میں، اور ان سے کہا کہ میں آپ کو نئے برتن لا کے دیتا ہوں، آپ جو ہے وہ برتن استعمال کریں، اور ان کو جو ہے وہ اچھی چارپائی دی کہ آپ جو ہے وہ اس پر رہیں اور اس پر جو ہے وہ آپ سوئیں، اور ان سے کہا کہ جتنے دن آپ چاہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور اپنے حلال رزق میں سے ان کو کھانے کے لیے دیا، اور ان سے درخواست کی کہ میرے لیے بھی اللہ کے حضور دعا کریے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے دے۔ وہ ایک غیر مسلم شخص تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بہت زیادہ عزت کی۔ وہ جو سیٹھ تھا نا، اس کو رات خواب آیا، اس نے خواب دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں، وہ بھی جنت میں جانے لگا تو فرشتوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ پھر دوبارہ لوگ جا رہے ہیں، وہ پھر جانے لگا، فرشتوں نے اسے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا سارے لوگ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں جانے دے رہا؟ تو فرشتوں نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تو وہ جب صبح اٹھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اسے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے عورت سے پوچھا تھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سعید زادی ہے؟ تو وہ اس عورت کو ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی کے پاس جائے تو کبھی کسی کے پاس جائے، اور جا کر کہے کہ جو ہے وہ مجھے بتاؤ کہ وہ عورت کہاں ہے۔ تو ایک شخص سے اسے پتہ لگا کہ وہ یہودی کے پاس گئی تھی، وہاں اس کے پاس رہ رہی ہے۔ تو وہ یہودی کے پاس گیا اور اس سے جا کر درخواست کی کہ جتنا تو نے اس پر مال و دولت خرچ کیا ہے مجھ سے اس کا 11 گنا لے لے، میں اس کا 11 گنا تجھے دوں گا، اور ان کو میرے ساتھ بھیج دے، یہ میرے ساتھ جائیں، میرے گھر رہیں، میں ان کو کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں دوں گا، اچھے کپڑے دوں گا۔ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، اب یہ تیرے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ تو نے پہلے ان کی بات نہیں مانی، اب تو سب کچھ دیکھ کر آیا ہے۔ تو اس سیٹھ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تو یہودی ہے، یہ تیرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں پہلے یہودی تھا، اس عورت نے میرے گھر قیام کیا ہے، اس نے میرے لیے دعا کی ہے تو اللہ پاک نے مجھے کلمہ نصیب کیا ہے، اب میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ برا ہے وہ شخص۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کون سا شخص؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے کوئی چیز مانگے اور اس کے پاس ہو اور وہ نہ دے۔ اللہ اور رسول کے لیے نام پر آپ سے کوئی مانگتا ہے اور آپ کے پاس ہے بھی، اس کے باوجود آپ اس کو نہ دیں، تو ایسے شخص کو اللہ پاک کے حضور نے بہت برا شخص کہا ہے۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے مخلوق کی مدد نہیں کر سکتا، ایسے شخص کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں۔ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے تو فرشتے جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدار، لاکھوں کی مقدار میں ہیں اللہ کے پاس۔ جو ایسے فرشتے ہیں
جو سجدہ کرتے ہیں تو کافی سال جو ہے وہ سجدے میں گزار دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو کئی سال رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو فرض ادا کرنے ہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے کتنے کام آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ قیامت میزان کے پلڑے میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی نا، جو اس کے پلڑے کو بہت زیادہ نیچے کی طرف لے جائے گی، نیکیوں میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ نماز نہیں ہوگا، وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگا، وہ حج نہیں ہوگا۔ سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ شخص کا حسن اخلاق ہوگا، کہ وہ دوسرے لوگوں سے کس طرح بات کرتا ہے، اس کا حسن اخلاق کتنا اچھا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔